اب ہمارے وہ بھائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے جشن منایا، بچے بھی خوش ہوئے، مدینہ کی عورتیں بھی خوش ہوئیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب خوشی کا موقع ہو، اسلام شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی منانے سے نہیں روکتا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ مٹھائی تقسیم کریں، آپ خوش ہو، اسلام نہیں روکتا، لیکن اس کی سالگرہ منانا، یہ سوال ہے۔ آپ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، کیا آئندہ سال آپ کے مدینہ میں داخلے والے دن کو بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ملی، مسلمان بڑے خوش ہوئے، کیا آئندہ سال یوم بدر کو بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ مکہ فتح ہوا، مسلمان بڑے خوش ہوئے، لیکن آئندہ سال یوم فتح مکہ منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل میں عیسائیوں کی مشابہت ہے، جو اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ کرسمس ڈے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان اس موقع پہ عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا یہ مبارکباد دینا جائز ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آپ کا دین خطرے میں ہے اگر کسی عیسائی کو آپ مبارکباد دیتے ہیں کرسمس ڈے کی، یا ہندو کو مبارکباد دیتے ہیں ہولی کی، یا کسی پارسی کو مبارکباد دیتے ہیں نئے دن کی۔ ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں دور رہنا چاہیے، اور وہی دین ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمارے بھائی کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو لہب نے آپ کے یوم پیدائش کو منایا تھا۔ کس نے منایا تھا؟ یہ ابو لہب کون ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر ہے۔ کیا کافر کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے دین بن گیا؟ اگر ہے بھی تو ابھی تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب نے یہ کام کیا تھا، تو کیا ابو لہب کا عمل ہمارے لیے دلیل بن گیا؟ وہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہتے ہیں جی ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو کسی کو خواب آیا، خواب میں ابو لہب نے کہا تھا، یہ خواب بھی ہمیں لے کر بیٹھ گئے۔ کیا لے کر بیٹھ گئے؟ قرآن کے مقابلے میں خواب، صحیح حدیث کے مقابلے میں خواب، یہ خواب ہمیں لے کر بیٹھ گئے۔ اور خواب آیا جی ابو لہب بتا رہا ہے کہ مجھے بڑا عذاب ہو رہا ہے، بس وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے میری انگوشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان سے یہاں پہ جو گڑھا سا ہے وہاں سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن پاک میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے اعمال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور آپ خواب لے آتے ہیں جی اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، ابو لہب اس نے سویبہ کو آزاد کیا کب؟ کہتے ہیں آپ کی پیدائش کے موقع پہ۔ یہ بات کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، اس نے بعد میں کہیں آزاد کیا ہے۔ اور اگر سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا آپ کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، سویبہ کو آزاد کرنے سے تعلق ہے، جبکہ وہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کا اصول کیا ہے کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، کہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ خواب بیان کریں گے کہ جی اس کے عذاب میں تھوڑا سا ہلکا پن پیدا کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ سویبہ کو آزاد کیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.